بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سارا دن آسمان پر گھنے بادل چھائے رہے، لیکن جب دن کا روپ رات کی سیاہی میں بدل گیا تو یہ گھنے بادل ایک خوفناک طوفان کے روپ میں برسنے لگے۔ اسی اثنا میں بجلی چلی گئی۔ بجلی کے جاتے ہی پوری حویلی میں سوئی گیس کے دھیمے دھیمے بلب روشن ہو گئے۔ وہ دھیمی روشنی تھوڑے فاصلے تک ہی پہنچ رہی تھی۔ تقریباً آدھی حویلی اندھیرے میں ہی ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمانی بجلی ایک خوفناک لشکارے کے ساتھ ایک بار پوری حویلی کو روشن کر دیتی اور پھر ایک دہشت ناک کڑک کے ساتھ ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیتی۔ اکثر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اس خوفناک موسم کو انجوائے کر رہی تھی، جبکہ زرکا انتہائی گھبراہٹ میں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اقصیٰ، یہاں آ کر بیٹھ جو، موسم بہت خراب ہے۔ زرکا نے اقصیٰ کو بلایا۔ آنٹی ابھی آتی ہوں، بس تھوڑی دیر اور۔ رخسانہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ سوئی گیس کے بلب کی روشنی آدھے ٹی وی لاؤنج تک پھیلی ہوئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے نصف حصے پر رکھے گئے صوفے پر قدرے اندھیرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹی وی لاؤنج کے دروازے سے قدموں کی آواز ابھری، جیسے کوئی دروازے سے اندر داخل ہوا ہو۔ پھر ان قدموں کی آہٹ ٹی وی لاؤنج کے نصف حصے میں آ کر رک گئی، جہاں قدرے اندھیرا تھا۔ زرکا نے سوچا کہ اقصیٰ کمرے میں آئی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، بہت موڈی ہے یہ لڑکی، اب اندھیرے میں بیٹھ گئی۔ ابھی یہ فکرے زرکا کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ لائٹ آ گئی۔ لائٹ کے آتے ہی زرکا اور رخسانہ چونک کر رہ گئی۔ ان کے سامنے زبردست قد و قامت کا ایک وجیہہ نوجوان کھڑا تھا۔ گورے رنگ کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی پرکشش نئے نقش کا مالک تھا۔ رخسانہ گرجدر آواز میں بولی، کون ہو تم؟ رخسانہ کی اس ایک آواز پر حویلی کے گن مینوں نے چاروں طرف سے اس نوجوان کو گھیر لیا، لیکن وہ لڑکا اس طرح خود اعتمادی سے کھڑا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کھڑا ہو۔ لیکن زرکا کی کیفیت عجیب سی تھی۔ اس لڑکے کو کمرے میں اس طرح پا کر پہلے تو زرکا چونک گئی، لیکن جب اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہیں اس لڑکے کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ اس کے نئے نقش زیب کے نئے نقش سے بالکل مشابہ تھے۔ اسلحے سے لیس کئی گن مین اسے جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن وہ ایک پتھر کی طرح اپنی جگہ جامد تھا۔ ان آدمیوں کے بھرپور جھٹکوں سے بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، گویا کہ اس ایک انسان میں کئی انسانوں کی طاقت تھی۔ وہ جسمانت کے اعتبار سے ایک مکمل باڈی بلڈر تھا۔ یہ عجیب سا شور سن کر اقصیٰ بھی وہاں آ گئی۔ کوٹھی کے گارڈ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے، لیکن وہ لڑکا بالکل خاموش تھا۔ آخر ایک آدمی کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور اس کا دستہ اس لڑکے کے پیٹ میں دے مارا۔ اس لڑکے نے تکلیف سے جھٹکا لیا تو اقصیٰ غصے سے آگے بڑھی، بغیر سچ جانے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، آپ لوگ پیچھے ہٹیں، میں پوچھتی ہوں۔ بی بی جی آپ اس کے نزدیک نہ جائیں، یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے، ایک گارڈ نے آگے بڑھتے ہوئے اقصیٰ سے کہا۔ میں نے کہا نا، چپ چاپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اقصیٰ کی بات سن کر وہ 3-4 قدم پیچھے سرک گئے۔ اقصیٰ اس لڑکے کی طرف بڑھی تو وہ اس کے کپڑے دیکھ کر عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کی پینٹ شرٹ اس طرح خشک تھی جیسے بارش نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ اتنی شدید بارش میں تمہارے کپڑے بالکل خشک ہیں، تم اس حویلی تک پہنچے کیسے؟ وہ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا، لیکن پھر اس نے اپنی زبان کی گرہ کھول دی۔ میں یہاں کیسے پہنچا، اسے آپ کو کیا غرض؟ مجھے ہر حال میں یہاں آنا تھا، کوئی چھوڑ گیا ہے مجھے یہاں؟ اس نے کہا کہ میرا اصل گھر یہی ہے۔ کون چھوڑ گیا تمہیں؟ اقصیٰ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری ماں۔ زرکا نے یہ گفتگو سنی تو وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کی طرف بڑھی۔ کیا تمہاری ماں کا نام کیا ہے بیٹا؟ بتاؤ مجھے۔ میری ماں کا نام سائم ہے، اس لڑکے نے دھیمے سے انداز میں کہا۔ یہ سن کر زرکا تڑپ اٹھی۔ اس کی رگوں میں خوشی کی لہر نے اس کی نگاہیں بھگو دی۔ برسوں سے جس کے انتظار میں وہ سسک رہی تھی، اسے سامنے پا کر خوشی سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس لڑکے کا چہرہ تھام لیا۔ تم رحیل ہو نا؟ یہ کہہ کر زرکا نے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا اور اس کی شرٹ کا کف پیچھے کیا تو یہ دیکھ کر زرکا کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کے دائیں ہاتھ کے کلائی پر
पंजे का निशान वाज़ेह था। खुशी के मारे ज़रका की ज़ुबान ही लड़खड़ा गई। ये मेरा बेटा रुहेल है, जिसके आने की उम्मीद ने मुझे आज तक जिंदा रखा। देखो मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल कैसा दिया। उसने आगे बढ़कर रुहेल की पेशानी पर बोसा दिया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया भर की खुशियां अल्लाह ने उसकी झोली में डाल दी हों। रुखसाना और अक्सा भी भरपूर खुशी का इजहार कर रही थी। अरसल किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। रोहेल का चेहरा और उसकी नमदार आंखें इस बात की अक्कासी थी कि वो इंतहाई हसास तबीयत का लड़का है, लेकिन ममता से भरपूर जज्बों के जवाब में उसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर न उभरा जिससे जरका के दिल को कोई ढारस मिले। वो सबकी तरफ अनजान निगाहों से देख रहा था, जैसे इतनी मोहब्बतें उसे जिंदगी में पहली बार मिली हों। ये सब कुछ देखकर वो जामद सा हो गया था। जरका ने अपनी भीगी हुई सुर्ख निगाहों से रुहेल की तरफ देखा। मैं तेरी माँ हूं बेटा, अपनी जुबान से एक बार मुझे माँ नहीं कहेगे? तू वारिस है इस घर का, तुझे क्या पता तेरे लिए तेरी ये माँ कितना तड़पी है। रुहेल से बात करते कमजोरी से जरका का सर चकराने लगा। रुहेल ने जब जरका की ये हालत देखी तो उसने अपने मजबूत बाजू से जरका को सहारा देते हुए सोफे पर बिठा दिया। उस वक्त रुहेल को एक दचका सा लगा। मोहब्बत की इस शिद्दत ने उसे झंझोड़ के रख दिया था। वो सोच के किस हिसार में था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जरका के जज्बों की गहराई तक पहुंच चुका था। वो ये महसूस कर रहा था कि जरका की ममता उसके लिए कितनी बेचैन है। वो सोफे पर जरका के करीब बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, अब तो मैं आ गया हूं ना, आप क्यों परेशान होती है माँ? रुहेल ने बस इतना ही कहा तो जरका की आंखों में खुशी की एक चमक सी आ गई। अक्सा और रुखसाना भी उन दोनों के करीब आकर बैठ गई। अक्सा रोहेल की हर बात पर गौर कर रही थी। वो इस चक्कर में कि रोहेल की किसी बात से वो उसकी शख्सियत का अंदाजा कर सके, लेकिन रोहेल ने अपनी कम गोई में जैसे बहुत कुछ छुपा लिया था। अक्सा लोगों को स्टडी करने में माहिर थी, लेकिन रोहेल को वो किसी भी जाविये से समझ नहीं पा रही थी। जरका ने रोहेल को उसका कमरा दिखाया। रात के वक्त खाने के लिए रोहेल ने मना कर दिया। अगले दिन पूरी हवेली में गहमा गहमी का आलम था। हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। जरका ने अपनी निगरानी में रोहेल के लिए रंगारंग खाने बनवाए। फिर उसे अगले दिन उसने रोहेल की आमद की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें उसने रोहेल को बड़े बड़े लोगों से मुतारिफ करवाया। पार्टी की रुकने अपनी अरूज पर थी। सब लोग गपशप में मसरूफ थे। रोहेल बड़ी देर तक जरका के हमरा लोगों से मिलता रहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उकताहट थी। वो शदीद जहनी तनाव का शिकार था। इस पार्टी में अरसल भी मौजूद था। वो अक्सा से किसी मौजू पर बात कर रहा था। रोहेल किसी बहाने से लोगों की भीड़ में से निकल गया और उसी हॉल में एक तरफ पड़ी हुई अलग थलग कुर्सी पर बैठ गया। अरसल से बात करते करते अक्सा का ध्यान रोहेल पर पड़ा तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए अरसल से कहा, अरसल आओ रोहेल के पास चलते हैं। वो इस माहौल में अजनबियत महसूस कर रहा है। अभी ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया है। हम उसे कंपनी देंगे तो वो खुद को एडजस्ट कर लेगा। अक्सा की इस बात पर अरसल ने उकताई हुई शक्ल बनाई। ही इज सो बोरिंग, मैं तो नहीं दे सकता उसे कंपनी। हाँ, लगता है कि तुम्हें कोई नया मौजू मिल गया है, तुम ही करो उसे स्टडी। अरसल, लोगों के लिए तुम्हारा ये रवैया बहुत गलत है। दूसरों के दर्द को बांटना सीखो। अपने लिए तो हर एक जीता है, अपनी जिंदगी का कोई एक हिस्सा दूसरों के लिए वक्फ होना चाहिए। अक्सा ने धीमी सी अंदाज में उसे समझाया। प्लीज गेट रिट ऑफ मी। ये कहकर अरसल हंसता हुआ वहां से चला गया। अक्सा रोहेल की तरफ बढ़ी। उसने कुर्सी उठाई और रोहेल की कुर्सी के करीब रख ली। अक्सा कुर्सी पर बैठ भी गई, लेकिन रोहेल अपनी किसी सोच में इतना गुम था कि उसे अंदाजा तक न हुआ कि कोई उसके करीब बैठा भी है। रोहेल, क्या सोच रहे हो? अक्सा ने रोहेल को बुलाया तो रोहेल ने अपने ख्याल से चौंकते हुए कहा, आप कब आई? अभी आई हूं। आप इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? अरसल और मैं यहीं थे, आप हमारे साथ बैठ जाते। मैं किसी को भी सही तौर पर कंपनी नहीं दे सकता। मेरे साथ बैठकर आप लोग इंतहाई बोरियत महसूस करते। आपने तो बिल्कुल गैरू जैसी बात कह दी। हम लोग आपस में रिश्तेदार हैं और खूनी रिश्ते तो इन जज्बों के सहारे होते हैं जो किसी बनावट के मुख्ताज नहीं होते। जरूरत तो सिर्फ इस अमर की है कि आप खुद को ये समझा लें कि हम सब आपके अपने हैं। अक्सा की इन बातों में रोहेल खोसा गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अक्सा की तरफ देखा। आप बहुत प्यारी बातें करती हैं। शुक्र है आप मुस्कुराए तो, वरना सब लोग यही समझ रहे थे कि शायद आपको मुस्कुराना नहीं आता। अक्सा ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहेल के चेहरे पर एक बार फिर इंतहाई संजीदगी छा गई।
وقت کے ساتھ ساتھ آپ میری باتوں پر حیران ہوں گی، تقریباً ہر انسان اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، لیکن میں واحد انسان ہوں جو خود کو کبھی جان ہی نہیں سکا۔ روہیل کی اس بات کو اقصیٰ کے ذہن نے بہت گہرائی سے لیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور نگاہیں جھکا کر سوچنے لگی۔ اس کی اس تھوڑی دیر کی سوچ میں ہی روہیل وہاں سے چلا گیا۔ اس پارٹی کا اہتمام ایک بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ رات کے 9 بجے ہوئے تھے اور ابھی دور تک پارٹی کے اہتمام کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا تھا۔ روہیل ہوٹل سے باہر نکلا، اس نے اپنی کار سٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ اپنی کوٹھی پہنچا تو ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ روہیل نے کار اندر داخل کی اور اسے لاک کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ادھر پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ روہیل کے اس طرح اچانک چلے جانے پر سب لوگ سوال کر رہے تھے۔ زرکا نے ارسل اور اقصیٰ سے پوچھا، روہیل کہاں گیا ہے؟ آنٹی آپ ایسا کریں، گھر فون کر کے معلوم کریں، ہو سکتا ہے وہ گھر ہی گیا ہو، اقصیٰ نے کہا۔ زرکا نے گھر فون کیا تو ملازم نے اسے بتایا کہ ابھی 5 منٹ پہلے روہیل صاحب گھر تشریف لائے ہیں۔ ملازم کی یہ بات سن کر زرکا ارسل سے مخاطب ہوئی، ارسل جاؤ روہیل کو سمجھا کر لے آؤ، وہ گھر میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوگا۔ اچھا؟ ارسل نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اقصیٰ ارسل کی طرف بڑھی اور وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو ارسل نے گاڑی گیٹ کے قریب ہی کھڑی کر دی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آئے تو ارسل نے گاڑی لاک کر دی۔ اقصیٰ نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت شاہین نہایت شاہانہ انداز سے اپنے بھاری بھر کموں پروں کے تیز بلیڈوں سے ہوا کو چیرتا ہوا روہیل کی کمرے کی کھڑکی طرف بڑھا جو کھلی ہوئی تھی۔ اقصیٰ بے ساختہ اچھلی، وہ دیکھو ارسل! کیا ہے؟ ارسل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو اندر چلا گیا۔ اقصیٰ نے اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے افسوسناک شکل بنائی۔ ارسل ابھی بھی ایک انتہائی خوبصورت شاہین روہیل کے کمرے کی کھڑکی میں داخل ہوا ہے۔ اگر وہ واقعی شاہین ہے تو دیکھنا میں اسے کیسے قابو کرتا ہوں۔ ارسل اور اقصیٰ اس چیلنج میں تیزی سے کوٹھی میں داخل ہوئے اور برق کی سرعت سے روہیل کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کے قدموں کی جنبش تیز تھی، اس لیے وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر روہیل کے کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کے رہ گئے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شاہین کا بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ اقصیٰ اور ارسل سیڑھیاں اتر کر نچلے پورشن میں آگے ملازمین سے روہیل کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ روہیل صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، لیکن جب انہوں نے گیٹ کیپر سے پوچھا تو اس نے معذرت کی اور گڑگڑاتے ہوئے کہا، جناب میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، ہو سکتا ہے روہیل صاحب کہیں باہر گئے ہوں، لیکن اس کی گاڑی تو یہاں کھڑی ہے۔ ارسل نے غصے سے کہا، کیا پتا جناب وہ پیدل گئے ہوں۔ اچھا اپنی آنکھیں کھول کر رکھا کرو، ارسل نے سرد مہری سے چوکیدار کو ڈانٹا اور پھر اقصیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ بھئی وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے، چہل قدمی کو دل چاہ رہا ہوگا، چلا گیا ہوگا، جب دل چاہے گا واپس آ جائے گا۔ ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے اس کے لیے پارٹی ارینج کی اور وہ موصوف نہ جانے کہاں غائب ہے۔ اقصیٰ نے غصے سے ارد گرد دیکھا، پھر وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ جب وہ دونوں ہوٹل پہنچے تو پوری پارٹی میں میوزک کا ایک شور برپا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو زرکا بے چینی سے ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں پر زرکا کی نظر پڑی تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ روہیل آ گیا ہے، اقصیٰ نے انہیں ساری بات بتا کے تسلی دی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ کتنا تنہائی پسند ہے، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھا ہوگا۔ آپ وہم نہ کریں، ان لوگوں سے فارغ ہو کر پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ آنٹی روہیل کی ایک بات سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ کسی ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں اس سے تفصیل سے بات کروں گی، اقصیٰ نے انتہائی ملائم لہجے میں کہا۔ بیٹی تم نے تو اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میرے بیٹے کا کوئی نفسیاتی علاج کرو کہ وہ زندگی کو عام لوگوں کی طرح جینے لگے۔ زرکا نے بڑی امید بڑی نظروں سے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ آنٹی میں پوری کوشش کروں گی، آپ بے فکر رہیں، اقصیٰ نے زرکا کو دلاسا دیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد پارٹی سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر گئے۔ انہیں پوری امید تھی کہ روہیل گھر آ گیا ہوگا، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر زرکا سخت پریشان ہو گئی کہ روہیل گھر پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس صورتحال سے باقی گھر والے بھی سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ روہیل کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے وہ اس شہر سے بالکل ناواقف ہے۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں، ارسل نے زرکا کو حوصلہ دیا اور اپنی گاڑی نکال کر اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔
ارسل نے پورا شہر چھان مارا لیکن روہیل کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد ارسل پریشانی کے عالم میں گھر لوٹا تو اسے اکیلا دیکھ کر زرکا کی جان مٹھی میں آ گئی۔ کہاں گیا میرا روہیل؟ اس کی چپ تو ہر وقت میرا سینہ چیرتی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا میرا لال۔ اپنی بوڑھی ماں کا خیال نہیں ہے اسے۔ زرکا اپنا سر پکڑ کے رونے لگی۔ اقصیٰ اور رخسانہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ آنٹی آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ ضرور آ جائے گا، اقصیٰ نے زرکا کو تسلی دی۔ ارسل ذرا ایس پی صاحب کا نمبر ملاؤ، زرکا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ارسل نے نمبر ملا کے موبائل زرکا کو پکڑا دیا۔ زرکا نے ایس پی سے سرسری سی بات کی تو ایس پی نے پورے شہر کی ناکہ بندی کروا دی اور زرکا کو سمجھایا کہ جو ہی روہیل کا کوئی پتہ چلے گا اسے فوراً اطلاع دے دی جائے گی۔ فی الحال وہ کسی قسم کا کوئی فکر نہ کریں۔ پوری کوٹھی میں انتہائی پریشانی کا عالم تھا، گھر کا ہر فرد پریشان تھا۔ زرکا کے آنسو تو ایک پل بھی نہیں رک رہے تھے، لیکن پولیس کو فون کرنے کے بعد اس کے دل کو ایک ڈھارس سی ملی، لیکن یہ ڈھارس بھی ٹوٹنے لگی جب تھانے سے کئی گھنٹوں بعد بھی کوئی اچھی اطلاع نہ ملی۔ اس تشنگی کی کیفیت میں فجر کی اذان ہو گئی۔ زرکا پریشانی سے بالکل نڈال ہو گئی تھی۔ وہ ڈھیلے سے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی اور نماز کے لیے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ 2-3 قدم چلی تھی کہ ایک دم سے وہ لرز کے رہ گئی۔ ایک خوفناک کپکپاہٹ کے ساتھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بڑے بڑے بالوں والا کوئی بڑا سا جانور اس سے لگ کر گزر رہا ہے، لیکن خوف کی یہ چند سیکنڈوں کی جھلک زرکا کو ایک وہمہ سا لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے اختیار روہیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے بار بار یہ گمان ہو رہا تھا کہ بالوں والی اس چیز کا رخ روہیل کے کمرے کی طرف تھا۔ روہیل کے کمرے تک جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے وہ کسی کا تعاقب کر رہی ہو۔ اسی کیفیت میں وہ روہیل کے کمرے تک پہنچی۔ اس نے سہمے سہمے انداز سے دروازے کو جھٹکا دیا تو دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ وہ دبے دبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ یکلخت سن ہو کر رہ گئی۔ روہیل اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے پچھلے حصے کو مضبوطی سے گرفت میں لیا ہوا تھا جیسے وہ شدید سر درد کا شکار ہو۔ زرکا تھوڑی دیر کے لیے ایسی بدحاس ہوئی کہ خوشی یا غم کا اسے کوئی احساس نہ ہوا۔ وہ چونک کر بولی، روہیل تم یہاں؟ روہیل پھرتی سے اٹھ بیٹھا گویا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر بستر سے اٹھا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی گھبراہٹ تھی۔ اتفاق سے گھر کے سبھی لوگ زرکا کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیرت سے چونک اٹھے۔ یار میں نے تو تمہارے لیے شہر کا چپا چپا چھان مارا، تم یہاں کیسے؟ ارسل کی آواز میں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی تھی۔ سب لوگوں کی سوالیہ نگاہیں دیکھ کر روہیل مزید نروس ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے ساتھ ساتھ ایسے تاثرات بھی عیاں تھے کہ جیسے اس کے پاس کسی کے سوال کا کوئی جواب ہی نہیں۔ وہ کافی دیر اپنے سر کو ادھر ادھر جنبش دیتا رہا، پھر اپنی کرپٹی پر اپنی انگلیوں کو گردش دیتے ہوئے دھیمے سے انداز میں بولا، میرا خود پر بس نہیں ہے، مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں یہاں سے کب گیا اور کب کسی کے لان میں جا کر سو گیا مجھے کچھ علم نہیں۔ البتہ جب میری آنکھ کھلی تو بہت ٹائم ہو چکا تھا۔ میں فوراً گھر کی طرف لوٹا اور گھر کی دیوار پھلانگ کر اپنے کمرے تک پہنچ گیا تاکہ اب لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو۔ روہیل کی یہ بات سن کر اقصیٰ اس کی طرف بڑھی۔ روہیل جانتے ہو سب تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہوئے ہیں؟ اندازہ کرو کہ سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر تم آنٹی کی آنکھوں کی سرخی کا مطلب جان لو، ان کے جذبوں کی گہرائی جان لو تو تمہیں معلوم ہو کہ خونی رشتے ہوتے کیا ہیں۔ اقصیٰ کی بات سنتے سنتے روہیل کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے جذبات کی شدت میں اپنی بمیں سکیڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کا چہرہ بھگو گئے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں کو اس طرح بھینچتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، لیکن جب اس نے زرکا کی طرف دیکھا تو سچے جذبوں کی ان گہرائیوں کے آگے وہ چپ نہ رہ سکا۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے زرکا کی طرف بڑھا۔ اس نے زرکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ماں میں اتنے پیار کے قابل نہیں ہوں، کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے کہ اسے کھونے پر انسان جی نہ سکے۔ میں مکمل نہیں ہوں، میری ذات کا کوئی حصہ کہیں کھو چکا ہے۔ اب میرے لیے پریشان نہ ہوا کرے، میں جیسا بھی ہوں آپ کا بیٹا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی کا ذرا سا بھی خیال ہے تو خوش رہا کرے۔ زرکا نے روہیل کی یہ باتیں سنی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا میرے بیٹے کو لمبی عمر دے۔ روہیل زرکا کی اس دعا پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا۔ اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب سب اپنا موڈ فریش کر لو، میں سب کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آنٹی اب نماز پڑھ لی، میں اتنے میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔
فجر کا وقت تھا، تقریباً اندھیرا ہی تھا، صبح کی روشنی ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ سب لوگ روہیل کے کمرے میں جمع تھے، پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اکثر سیڑھیوں سے اتر کر کچن کی طرف بڑھی، کچن میں داخل ہو کر اکثر نے کتیلی میں چائے رکھی اور چائے تیار ہونے پر اس نے بہت شوق سے وہ چائے چینک میں ڈالی اور ایک ٹرے میں کپ پٹ رکھ کر اس نے چینک اٹھائی۔ ٹرے میں رکھنے سے پہلے اس نے کلر چیک کرنے کے لیے ویسے ہی چینک کے ڈھکن کو اٹھا دیا۔ چینک کے ڈھکن کا اٹھانا تھا کہ اقصیٰ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ چائے کے بجائے چینک خون سے لبالب بھری تھی۔ خوف سے اقصیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھ سے چینک چھوٹ گئی اور فرش سے ٹکرا کے چکنا چور ہو گئی۔ اقصیٰ نے گھبراہٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ چند ہی گھڑیوں میں اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو پورے فرش پر چائے گری ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے حیرت میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے فرش کی طرف دیکھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر خود کلامی کے انداز میں اپنے ذہن کو جھٹکا۔ ہو سکتا ہے یہ سب میری نظر کا دھوکہ ہو، شاید ذہنی تناؤ میں مجھے ایسا وہم ہوا ہے۔ چینک میں چائے ہی تھی، اس نے خود کو سمجھایا اور نئی چائے بنانے لگی۔ دو دن کے بعد زرکا اپنے کمرے میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے نماز ادا کی تو دعا کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ روہیل کو ایک نظر دیکھ لے۔ اس نے جائے نماز کی تہ لگائی اور روہیل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ روہیل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ روہیل اسی مضطرب سی کیفیت میں الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے پچھلے حصے کو جکڑا ہوا تھا۔ زرکا اس کے قریب آئی اور شفقت بھرے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ روہیل نے مامتا کی اس مروت کو محسوس کیا تو وہ سیدھا لیٹ گیا اور اپنے چہرے کی بے چینی کو مسکراہٹ میں چھپائے زرکا کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے بیٹے، تو اتنا بے چین کیوں رہتا ہے؟ رات بھر کیا سوتا نہیں؟ اورو کی طرح خوش کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ میں اورو میں سے نہیں، روہیل نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب بیٹے؟ زرکا نے تعجب سے پوچھا۔ کوئی مطلب نہیں ماں، ویسے ہی کہہ دیا۔ آپ کی قربت میں خود کو کتنا پرسکون محسوس کرتا ہوں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتی۔ جب سے میں آپ لوگوں میں آیا ہوں، میرے اندر انجانی سی خوشی نے جنم لیا ہے جو پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ بیٹا، گھر میں کس کس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ زرکا نے روہیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اکثر اپنی باتوں سے ہی انسان کے دل کی وہ تمام کھڑکیاں کھول دیتی ہے جن سے چھنتی ہوئی زندہ دلی کی روشنی پورے دل کو منور کر دیتی ہے۔ لیکن میں ان اندھیروں کا عادی اس روشنی کا کیا کروں گا؟ بازو کا دل چاہتا ہے کہ اس کی باتیں سنتا رہوں اور اپنے اندر کے انسان کو پہچانوں، لیکن پھر بازوقات اقصیٰ سے چھپنے کو دل چاہتا ہے۔ روہیل، یہ چھپنے والی بات تم نے کیا کی؟ زرکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ہی مذاق میں کہہ دی، روہیل نے بات ٹالی۔ زرکا نے روہیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم نے کبھی اپنے ماں کے بارے میں نہیں بتایا؟ زرکا کے سوال پر روہیل کے چہرے کا تاثر یکسر بدل گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھا گئی، جیسے زرکا کے اس سوال نے اس کے اندر کوئی بنچال سا مچا دیا ہو۔ اس نے اپنے اندر کے شور کو اپنی خاموشی میں چھپا لیا، چپ چاپ اپنے بیڈ کی شیٹ سے سہارا لے کر اٹھ بیٹھا۔ بیٹا، کیا ہوا؟ اس طرح سے خاموش کیوں ہو گئے؟ زرکا نے روہیل کے قریب سرکتے ہوئے کہا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد روہیل نے زرکا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر آپ مجھ سے واقعی پیار کرتی ہیں تو آج کے بعد دو سوال مجھ سے نہ پوچھنا۔ ایک میری ماں کے بارے میں، دوسرا یہ کہ اگر رات کے کسی بھی پہر میں آپ کو کمرے میں نہ ملوں تو مت پوچھنا کہ میں کہاں گیا تھا۔ بعض اوقات مجھے رات کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، چہل قدمی کے لیے باہر چلا جاتا ہوں، اس طرح مجھے سکون ملتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، بس اللہ تمہیں ہر جگہ اپنی امان میں رکھے۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گی کہ تم خود کو بدلنے کی کوشش کرو۔ میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ زرکا نے شفقت بھرے انداز میں روہیل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہاں سے چل پڑی۔ روہیل کھوئے کوئی سے انداز میں زرکا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد ناشتے کا وقت ہو گیا۔ ملازمین نے تمام ناشتہ تیار کر کے میز پر پہنچا دیا۔ کچھ دیر کے بعد سب لوگ بھی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ارسل اور اقصیٰ ہمیشہ اگٹے ہی بیٹھتے تھے۔ رخسانہ آگے بڑھ کر ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ ارسل اور اقصیٰ بہت رغبت سے ناشتہ کر رہے تھے، خوب مزے لے رہے تھے، لیکن روہیل ایک پلیٹ میں ایک سلائس لیے بیٹھا تھا اور اسے تھوڑا سا مکھن لگائے آہستہ آہستہ بے دلی سے کھا رہا تھا۔ ارسل پہلے شرارت سے ترچھی آنکھ سے روہیل کی طرف دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روہیل صاحب، لگتا ہے آپ ابھی تک بڑے نہیں ہوئے، یا پھر اپنی پہلی امی یاد آ رہی ہیں کہ وہ بچپن میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتی رہی ہیں۔ ارسل کی اس بات پر سب کھلکھلا کے ہنس پڑے، لیکن روہیل کے تاثرات دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔
اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ شاید غصہ ضبط کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی جنبش میں شدید بے چینی تھی۔ آخر اس نے ایک چینی کی پلیٹ دی اور اسے اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور شدید بے چینی میں اپنے ہاتھ کو ملا تو ارسل کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ روہیل کے ہاتھ کے ہلکے سے جھٹکے سے ہی چینی کی وہ پلیٹ چکنا چور ہو کے ایک پاؤڈر کی شکل اختیار کر گئی اور روہیل نے بہت خفیف سے انداز میں ہاتھ کو جھاڑ لیا۔ ارسل اپنی جگہ سے اٹھا۔ واہ یار، تم میں تو بڑی طاقت ہے۔ چلو ایک چھوٹے سے مذاق سے تمہاری طاقت کا اندازہ تو ہوا۔ بھئی نہیں کرتے آئندہ تم سے کوئی مذاق۔ اقصیٰ نے روہیل کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے زرکا سے مخاطب ہوئی۔ آنٹی میں نے ایک زبردست پروگرام بنایا ہے، کل ہم ڈھیر سارا کھانے کا سامان تیار کر کے کہیں پکنک پر جائیں گے۔ اقصیٰ کی بات سنتے ہی ارسل خوشی سے چلایا، جیو اقصیٰ، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ بھلا تمہاری بات آنٹی کیسے ٹال سکتی ہیں؟ ارسل کی اس بات پر پھر زرکا مسکرا دی۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا، تم لوگ تیاری کرو، ہم سب جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا آنٹی، میں سارے کھانے اپنے ہاتھ سے بناؤں گی۔ کیوں جی، ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے جو ہم تمہارے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے؟ ارسل نے فوراً اقصیٰ کی بات کاٹی۔ ان کی ان باتوں پر روہیل کے ربو پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اقصیٰ نے حیرت کے انداز میں روہیل کی طرف دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شکر ہے تم ہمارے ساتھ ہنسے تو، بس تم لوگ یوں ہی ہنستے کھیلتے رہو۔ زرکا نے سب کو دعا دی۔ اگلے دن دوپہر 3 بجے کے قریب سب پکنک پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اقصیٰ کچن میں رنگا رنگ کھانے تیار کر رہی تھی۔ حالانکہ پکنک کا ایک عام سا پروگرام تھا، لیکن پوری کوٹھی میں ایک شور سا برپا تھا۔ اس شور میں سے زیادہ آواز ارسل کی تھی، جو پہلے اپنا سامان پورا کرنے کی درپڑ تھا۔ روہیل خود میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہونے کی بجائے اس روز سب کے بیچ بیٹھا تھا۔ زرکا ہینگرو میں 3 جوڑے لٹکائے روہیل کی طرف بڑھی۔ یہ لو بیٹا، یہ میں نے تمہارے لیے نئے جوڑے بنوائے ہیں، ان میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہو وہ آج تم پہن لو۔ یہ تو تینوں ہی بہت خوبصورت ہیں، روہیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج تو میرا بیٹا بہت فریش لگ رہا ہے، کوشش کروں گا آپ لوگوں کی طرح خوش رہنے کی۔ روہیل نے زرکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اچھا چلو تم نہا دھو کر کپڑے بدل لو، 4 یا 4:30 بجے تک ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ جب میں تمہیں مسکراتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے بہت سی خوشیاں میری جولی میں ڈال دی ہیں، زرکا نے نہایت پرخلوص لہجے میں کہا اور رخسانہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ روہیل نے وہ 3 جوڑے دیکھے تو اسے کوئی فیصلہ نہ ہوا کہ وہ کون سا سوٹ پہنے۔ روہیل نے کچھ سوچتے ہوئے ارد گرد دیکھا، اس کی نظریں اقصیٰ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے سارے کمروں میں دیکھا لیکن اقصیٰ کہیں موجود نہیں تھی۔ پھر اس کے ذہن میں کچن کا خیال آیا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو اقصیٰ ایپرن باندھے گھبرائی ہوئی حالت میں اس طرح کھانا پکا رہی تھی جیسے وہ بڑی اذیت میں ہو۔ مرچ مسالوں کی خوشبو سے اسے چھینکیں آ رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر روہیل نے اسے بلایا، اقصیٰ، لیکن اقصیٰ جیسے کسی مصیبت میں پڑی ہوئی تھی، اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ روہیل نے ایک بار پھر اسے بلایا۔ اقصیٰ نے اس کی آواز سنی تو اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ روہیل، تم یہاں کیسے؟ وہ اقصیٰ تم سے کچھ پوچھنا تھا، روہیل نے دھیمے دھیمے انداز میں کہا۔ کیا پوچھنا ہے؟ اقصیٰ نے سوالیہ نظر سے روہیل کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ، بتاتا ہوں، ٹھہرو ہاتھ دھو لوں، اقصیٰ نے اپنے مرچو سے بھرے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، ایسے ہی آ جاؤ، روہیل نے تیزی سے کہا۔ اچھا بھائی، یہ کہہ کر اقصیٰ روہیل کے ساتھ چل پڑی۔ روہیل نے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر اپنے سوٹ رکھے ہوئے تھے، اس نے سوٹوں کے قریب کھڑے ہو کر کہا، اقصیٰ یہ بتاؤ کہ میں ان میں سے کون سا جوڑا پہنوں؟ بس اتنی سی بات تھی، اقصیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مرچوں سے بھرے ہاتھ سے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ پہن لو، یہ بڑا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، روہیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے گہری نظر سے روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل، آج تم بالکل بدلے ہوئے ہو، آج تمہارے چہرے پر اپنائیت نظر آ رہی ہے، ایسے ہی خود کو فریش رکھا کرو۔ تم اس گھر کے سربراہ ہو، گھر کے سبھی لوگ تم سے جتنا پیار کرتے ہیں تم سے بھی ویسے ہی توقع رکھتے ہیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں لوگ اتنا چاہتے ہیں، پھر بھی تم اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہو۔ اکثر تم لوگوں کو جاننے میں کتنی ہی ماہر صحیح، لیکن مجھے جاننا تمہارے لیے صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے روہیل، کسی انسان کو جاننے کے لیے صدیاں درکار نہیں ہوتی۔ انسان خود پر لاکھ کھول چڑھا لے لیکن اس کی بہت سی چیزوں میں اس کی شخصیت کا عکس جھانکتا ہے۔
انسان کے جذبات کے رنگ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہیں اور جناب چہرے بھی کھلی کتاب ہوتے ہیں۔ اقصیٰ نے انتہائی ملامت سے کہا، اقصیٰ یہ چیزیں ہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری زندگی کا کوئی بدصورت پہلو اس ساری خوبصورتی کو نگل لیتا ہے۔ مجھے ہر وقت یہ گمان رہتا ہے کہ میں ایک نامکمل انسان ہوں۔ اقصیٰ، یقین جانو کہ جب سے میں تم لوگوں کے بیچ آیا ہوں میں اپنی زندگی کو جینے لگا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں ایک جانور کی طرح قید رہا ہوں۔ روہیل اپنے اندر کے جس طوفان کو اپنی خاموشی میں چھپا کے رکھتا تھا، آج جس بات میں کچھ تلخ حقیقتیں اس کی زبان سے پھسل رہی تھی۔ کس کی قید میں؟ اقصیٰ نے تعجب سے پوچھا۔ اپنی ماں کی قید میں، اس کے کڑوے پیار کی قید میں، روہیل نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں روہیل نے مسکرا کر بات بدل ڈالی۔ 4:30 بجے کے قریب وہ سب لوگ تیار ہو گئے اور 4:45 بجے وہاں سے چل پڑے۔